السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ماں سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، اور اللہ نے جب ماں کو تخلیق کیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ، تو نے اس خاص تخلیق کے اندر ایسی کیا چیز اپنی جانب سے رکھی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی جانب سے ماں کے اندر محبت کا اضافہ کیا ہے۔ اور دوستو، اللہ اگر کسی کو اپنی محبت کی مثال دیتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص یا بچے کے ساتھ محبت اس کی ماں سب سے زیادہ کرتی ہے، اور ماں کے بغیر نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہوگا سوائے بابا آدم اور اماں حوا کے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا جاندار نہیں جو کہ ماں کے بغیر پیدا ہوا ہو۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے ماں کی خدمت کرنے پر جنت کے انعام کا وعدہ کیا ہے، لیکن ایک ایسا واقعہ حال ہی میں پیش آیا جس نے اپنے علاقے کے لوگوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ ایک شخص نے اپنی والدہ کی قبر کھود ڈالی۔ اسی طرح ایک بچی کو اپنی والدہ کی قبر پر سونے سے بھرے ہوئے کچھ جواہرات ملے۔ یہ دونوں واقعات کیا ہیں، ان کی تفصیلات بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، ایک لڑکا جس کا نام عفت تھا، اس نے اپنی والدہ جس کا نام صاحبہ بی بی تھا، اس کی قبر کھود ڈالی۔ اس نوجوان کا یہ کہنا تھا کہ قبر کو کھودنے کی نوبت اس لیے آئی کیونکہ اس کی والدہ کی قبر میں سے آوازیں آتی ہیں، لہٰذا میری والدہ زندہ ہے۔ جب خاندان کے درجنوں لوگ اور آس پاس کے سب لوگوں کی موجودگی میں قبر کھودی گئی تو ایسا کوئی سراغ نہیں مل پایا، جبکہ نوجوان نے بھی اچھی طرح دیکھ کر اپنی تسلی کر لی اور کہا کہ وہ آوازیں جو میری والدہ کی قبر سے آتی تھیں وہ اب آنا بند ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد قبر کو دوبارہ ایسے ہی بند کر دیا گیا۔ لیکن دوستو، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا اور نہ ہی یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد علاقے کے ذمہ دار لوگوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے یوں بنا چھان بین کیے، بنا کسی عالم سے پوچھے اور مکمل دینی احکامات کی پیروی کے بغیر قبر کو کھودا، اور نوجوان کے ساتھ جو شخص موجود تھے ان سب کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا گیا کہ اس معاملے کی انکوائری کر کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، ورنہ اگر یہ رجحان معاشرے میں پھیل گیا اور اس کی روک تھام کے لیے فوراً کچھ نہیں کیا گیا تو مردوں اور قبروں کی بے حرمتی کے واقعات روزانہ سامنے آتے رہیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 گھنٹے تک کھولی جانے والی قبر کے اس عمل کے دوران نہ تو کسی نے روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی پولیس اس موقع پر پہنچی، جبکہ قبر کو کھودنے کے لیے نہ تو کوئی اجازت لی گئی اور مذہبی طور پر یہ عمل ناقابل برداشت ہے۔ اگر قبر کھودنے کے پروٹوکول کو دیکھا جائے تو معلوم کچھ یوں ہوتا ہے کہ علماء سے قبر کھودنے کا مشورہ کیا جاتا ہے، پھر علماء دیکھ کر پرکھ کر اور پھر قبر کو کھودنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ مردے کی بے حرمتی کسی صورت نہ کی جا سکے۔ دوستو، اب اگر اس لڑکی کے واقعے کا ذکر کیا جائے کہ جس کی ماں کی قبر سے سونا نکلا، تو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس میں بتایا گیا
کہ ایک لڑکی تھی جس کی عمر 14-15 سال بتائی جاتی ہے، وہ اپنی ماں کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک قبر میں سے سونا نکلنا شروع ہو گیا۔ بتایا یہ گیا کہ یہ لڑکی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے دونوں والدین کی موت ہو چکی تھی۔ لڑکی کے والدین کے حوالے سے بتایا گیا کہ لڑکی کے والدین نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی۔ جب طلاق دی گئی تو اس وقت لڑکی کی عمر صرف 3 ماہ تھی۔ گھریلو پریشانی کی وجہ سے اس لڑکی کا والد اپنی بیوی سے الگ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیٹی کا خرچ بھجوانا بھی بند کر دیا تھا۔ لڑکی کی ماں نے طلاق کے بعد سوچا کہ اب وہ کیا کرے گی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لو، تمہاری بیٹی کو باپ کا سہارا مل جائے گا اور اس کا خرچ بھی چل پڑے گا اور تمہیں اپنا گھر اور ایک نام مل جائے گا۔ لڑکی کی ماں نے کافی سوچا، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ ہمارے معاشرے میں سوتیلی اولاد کو گھر میں تسلیم نہیں کیا جاتا۔ شروع میں تو اس کے لیے سبھی بہت سی نیک تمنائیں ظاہر کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہماری اولاد جیسی ہی ہے، لیکن آگے چل کر مسئلے جنم لے لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر اس نے شادی کر بھی لی تو ہو سکتا ہے کہ سوتیلا باپ اس کی بیٹی کو گھر سے نکال دے، اور ایک لڑکی کی ذات ہے، اس زمانے میں لڑکی کہاں رہے گی، لہٰذا اس نے شادی نہیں کی اور اس نے اپنی بیٹی کو خود پالنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ فیصلہ بہت مشکل تھا اور اس دوران وہ کئی نوکریاں کرتی گئی۔ راتوں کو اسے گھر سے باہر رہنا پڑا اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہوئے ان کی باتیں سننی پڑی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کر سکے اور اس کو مالی طور پر کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن دوستو، اتنی سخت محنت کے بعد اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اس کو کینسر کی بیماری ہو گئی اور کینسر نے اس کی جان لے لی۔ اور دوسری جانب لڑکی کا باپ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک حادثے کا شکار ہو کر مر چکا تھا، یعنی اب لڑکی کے دونوں والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور اب اس کا خیال رکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ ماں کی موت کے وقت لڑکی کی عمر 15 برس تھی اور اب اس کے سامنے ایک لمبا سفر تھا جو اس کو طے کرنا تھا، لیکن وہ اس دنیا کا سامنا کرنے کے لیے ابھی بہت چھوٹی تھی۔ وہ روز قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پر روز جایا کرتی تھی، اور وہ ایسے ہی ایک روز اپنی ماں کی قبر پر بیٹھے رو رہی تھی کہ ماں تیرے جانے کے بعد میں بہت تنگ ہوں، کئی روز سے بھوکی ہوں، در کی ماری کبھی فٹ پاتھ پر سو جاتی ہوں اور کبھی ساری رات ڈر کر جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ لڑکی ابھی رو ہی رہی تھی کہ اس کی ماں کی قبر ایک طرف سے بیٹھ گئی اور اس میں سے سونا نکلنے لگا۔ لڑکی نے سونا اکٹھا کیا اور اس کو بازار میں جا کر بیچ دیا۔ پھر بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ لڑکی پیسے لے کر اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر چلی گئی اور دوبارہ مڑ کر واپس نہ آئی، یہاں تک کہ کبھی اپنی ماں کی قبر پر بھی واپس نہ آئی۔ دوستو، اس واقعے کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی اپنی ماں کی قبر پر رو رہی ہو، اس میں سے سونا نکلے اور وہ کبھی واپس نہ آئے؟ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔